جی مولانا، وہ ایک بات پوچھی ہے کہ بعض لوگ انبیاء کرام کے ساتھ لگا ہوا لقب جو ہے علیہم السلام جو ہے یہ بی بی فاطمہ کے ساتھ اور علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں، کہ ایسا کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شرعی اعتبار سے تو قابل اعتراض نہیں ہوتی. سارے لوگوں کو پتا کہ صحیح بخاری سے بڑھ کر کون سی کتاب، اس کے متن میں فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام اور سارے آتے ہیں. حضور کا چھوٹا سا بچہ ابراہیم اس کے ساتھ بھی علیہ السلام ہے. تو اس کو جو ایشو بنا لیا نا، آپ دیکھیں اس کا نقصان کتنا ہوا. ڈاکٹر تیجانی ہے لیبیا کے، علیہ السلام کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں. تو ڈاکٹر تیجانی آج کل ان کی کتابیں اردو میں بہت ہوگی، بہت بچے پڑھ رہے ہیں، لوگ تبلیغ اپنے مسئلے کی کرتے ہیں، میرے پاس بھی لاتے ہیں. میں پھر سمجھاتا ہوں یار تیجانی صاحب بھی غلط کر رہے ہیں. تو تیجانی کے شیعہ ہونے کی وجہ صرف علیہ السلام ہی بنا. وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، مالکیوں کے مرشد تھے، سلسلہ تیجانی پیر تھے سارے لیبیا کے. تو ایک شیعہ عالم بھی ساتھ بیٹھا تھا، بات چل پڑی. انہوں نے کہا تم تو مسلمان نہیں ہو. انہوں نے کہا کیوں؟ تم علیہ السلام کہتے ہو. وہ ہنس پڑا. یہ انہوں نے کہا کیوں ہنسے؟ اس نے کہا یار یہ جرم تو آپ کے لوگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا بخاری شریف. اب انہوں نے بخاری شریف جب دیکھی تو واقعی اس میں تھا. یہ پھر مصر گئے، انہوں نے تسلی کی کہ شیعوں نے نہ بڑھا دیا ہو، وہاں بھی دیکھے نسخے ٹھیک تھا. تو اس نے سوچا کہ یار جب ہمارے علماء اس مسئلے میں جھوٹے نکلے، قیامت برپا کی ہوئی کہ نبی بنا دیا. یہ اتنی بڑی کتاب جو قرآن کے بعد صحیح ہے، اس میں جگہ جگہ حضور کی بچیوں کے ناموں کے ساتھ، علی حسین زین العابدین کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا. ام کلثوم حضور کی بچی تھی، اس کے ساتھ رہا. تو یہ مسئلہ تو کچھ بھی نہ نکلا. پھر وہ لڑک گئے اور پڑھنا شروع کیا. اب انہوں نے کئی کتابیں لکھی، کون مع الصادقین ثم اهتدى. تو اب وہ دوسری طرف گمراہ ہو گئے، بہت غلط حوالے دیتے ہیں. میں پھر تسلی کراتا ہوں کہ اصل بات یہ نہیں. تو مطلب یہ کہ آدمی کو علم عقل تو ہونا چاہیے. یہ رحمت اللہ عالمین لکھی ہے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کتنے بڑے اہل حدیث سے. جب حضور کی اولاد کا ذکر کیا، فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین. اب تازہ ایڈیشن جو ہے نا یہ مکتبہ اسلامیہ، وہاں رضی اللہ عنہ کر دیا. بھائی ساری وہ کتاب جو بھری پڑی ہے علیہ السلام سے، کیا کرتے ہیں آپ؟ اور جیسے صلاح الدین صاحب نے استدلال کیا کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو کیا ہو گیا یار؟ ہم جب کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھتے ہیں وہ بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ ہے چلاکی. رحمت اللہ علیہ ایک اعزازی کلمہ ہے. ویسے ہم کہیں نا بڑے سے بڑے گناہ گار اللہ اس پر رحم کرے بخشے، وہ الگ بات ہے. جیسے علماء مثال دیتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی اگر عزا و جلہ کہیں تو لغت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، حضور بھی عزت والے ہیں، شان والے ہیں، مگر چونکہ اللہ کے لیے یہ ہو گیا، اب نہیں آپ کو کہہ سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ٹھیک ہے، رحمت کرے اللہ پاک. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے صلات بھیجتے ہیں، تو جائز ہے. مگر جب ایک نشان مقرر ہو گیا نا، اب رحمت اللہ علیہ دعا نہیں کسی گناہ گار کے لیے، یہ تو عزت کی بات ہے. ولی کے لیے کہ کوئی بہت بڑا ولی، اس کو ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. گناہ گار کو ویسے کہ اللہ اسے بخشے رحم کرے، وہ الگ بات. مولوی والی چالاکی ہے نا کہ نہیں جب جنازہ پڑھے پھر جتنے بدماش مرتے ہیں شرابی زانی سب کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر لیں. یہ فریب ہے، یہ نہیں بات. یہ اعزازی کلمے رضی اللہ عنہ ویسے شربینی کہتے ہیں. کس نے کہا کہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے؟ ہر نیک آدمی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو، ٹھیک ہے بات. تو علیہ السلام کی بات کوئی نہیں. باقی جس نیت سے کوئی کہتا اس کی نیت، اگر وہ کہتا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں، یہ اس طرح کے امام ہیں جیسے نبی مقرر، تو شیعوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ، وہ الگ بات. ہم جو ان کو کہتے ہیں نا، یہ ایسے ہی جیسے سلام میں ہم کہتے ہیں تشہد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور میں نے اپنی کتابوں میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر علیہ السلام بھی لکھا ہوا، حضرت عمر علیہ السلام بھی مجموعہ الزوائد میں. تو کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں. اگر کسی کی غلط نیت ہے تو وہ بھگتتا پھرے، مسئلہ نہیں بنا. بالکل فتح الباری اور صحیح بخاری میں جگہ جگہ علیہ السلام ہے. جی